اب جب اس بات کو ذرا سمجھیے گا، اہل تشیعوں کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. یہ بات اگر آپ سمجھ گئے نا، خدا کی قسم ساری زندگی کبھی آپ کا عقیدہ نہیں بگڑے گا. اہل تشیعوں نے بھی لکھا ہے کہ جب حضرت میر معاویہ کا دور حکومت تھا نا، عراق کے جو شیعہ تھے نا، کیونکہ شیعہ اس گروہ کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو محبان اہل بیت ظاہر کرتے ہیں. عراق کے اہل تشیعوں نے حضرت امام حسین کو حضرت میر معاویہ کے دور حکومت میں بھی کہا کہ ان کے خلاف تلوار نکالو، اور حضرت امام حسین نے ان کو صبر کی تلقین کی، ٹھہر جانے کی تلقین کی. اب جڑی بات داتا صاحب نے لکھی ہے نا، وہ سنو ذرا، یہ کشف المحجوب ہے. داتا صاحب کہتے ہیں جب تک حق ظاہر تھا، یعنی کہ حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت، حضرت عمر فاروق کا دور خلافت، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت، حضرت میر معاویہ کا دور حکومت، کہتے ہیں جب حق ظاہر تھا حضرت امام حسین نے تلوار نہیں نکالی. تو کہتے ہیں تلوار نہ نکالنا یہ اس بات کی دلیل ہے. مجھے بتاؤ، جس حسین نے یزید کے خلاف تلوار نکالی تو کیا میر معاویہ کے خلاف نہیں نکال سکتے تھے؟ ان کا تلوار نہ نکالنا یہ اس بات کی دلیل ہے. میں صدیق اکبر سے بھی متفق ہوں، میں عمر فاروق سے بھی متفق ہوں، میں عثمان غنی سے بھی متفق ہوں. اور جس سے، سنو یہ جملے، یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، امام حسن نے سلو کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. جس سے امام حسن نے بیعت کی، ہم اس امیر معاویہ سے صلح رکھتے ہیں. اور جس کے خلاف امام حسین نے تلوار نکالی، ہم قیامت تک جو بھی سنی ہوگا نا، وہ ذرا برابر بھی کوئی نرم گوشہ اس کے حوالے نے رکھ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ جس کے خلاف حسین ہیں ہم اس کے خلاف ہیں، اور امام حسن نے جس سے صلح کی ہے ہماری بھی اس سے صلح ہے. یہ وہ طریقی حقائق ہیں کہ جن سے آپ نظریں نہیں چرا سکتے. اب دوسری بات سنو ذرا. یزید جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا، اس نے نا سب سے پہلے کہا کہ جو اہل مدینہ ہے نا ان سے بیعت لو، بالخصوص حضرت امام حسین سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت صدیق اکبر کے نواسے ہیں. نے کہا ان دونوں سے نہ بیعت لو، کیوں؟ یہ بڑی مین شخصیات ہیں، انہوں نے بیعت کر لی تو باقی کام آسان ہے. ان دونوں نے نہ انکار کر دیا، ان دونوں نے انکار کر دیا. اب ولید جب بیعت لینے کے لیے آیا نا حضرت امام حسین سے، جو گورنر تھا یزید کی طرف سے، اس نے آ کے کہا جی دیکھو امام حسین کو، کہتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ کہتا ہے ایمان والوں کی، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حاکم ہے اس کی اطاعت کرو. تو یزید چونکہ حاکم ہے آپ اطاعت کرو. اس نے قرآن کی جب آیت پڑھی نا تو امام حسین نے کہا تم وہ ہو جس نے قرآن پڑھا ہے، ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن اترا ہے. فرمایا تو نے یہ آگے سے تفسیر کر کے مجھے سمجھا دی ہے. آپ نے کہا دیکھ اللہ نے کہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو. یہ جو کہا ہے نا حاکم کی اطاعت کرو، اس حاکم کی اطاعت کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، جو رسول اللہ کا فرما بردار ہو. امام علی مقام نے ولید کو جھنجھوڑ کے کہا، کہنے لگے میں تیرے سے پوچھتا ہوں بتا یزید فاسی کو فاجر نہیں ہے؟ یزید شرابی کبابی نہیں ہے؟ حدود اللہ کو توڑنے والا نہیں ہے؟ اس کے منہ میں زبان نہیں تھی کہ بات کر سکے، آگے سے جواب دے سکے. امام نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ ہاتھ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ وہ ہاتھ ہے جس پر مصطفیٰ بوسے دیتے رہے ہیں. حسین سر دے سکتا ہے لیکن اس ناپاک کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہے. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. امام علی مقام، اب امام علی مقام نا مدینہ سے ہجرت کر کے آپ مکہ تشریف لے گئے. اب امام علی مقام مکہ میں ہیں.
خطوط آ رہے ہیں عراق سے نا، آپ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ کلپ بھی کسی نے دیکھنا ہو تو دکھانے کے لیے میں تیار ہوں. اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے، خط لکھنے والے بھی شیعہ تھے. یہ پچھلے دنوں ان کے مسلک کے جو عالم دین ہے جواد نقوی صاحب، انہوں نے خود کہا، یہ کوئی یہ نہ کہ علامہ صاحب کوئی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے کہا بلانے والے وہ تھے. اب خط کوئی ایک دو نہیں، بوریاں خط کی. انہوں نے کہا امام آؤ، ہم آپ کی ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ یزید کے ساتھ لڑنے کے لیے آپ آئیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ خطوط اس قدر آ رہے تھے. آپ نے پھر بھی رسول اللہ کے صحابہ سے مشورہ کیا. حضرت جابر، آپ نے کہا آپ نہ جائیں. حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے، انہوں نے کہا آپ نہ جائیں. حضرت عبداللہ بن عباس، آپ نے کہا آپ نہ جائیں. بلکہ اہل بیت اطہار میں سے بھی بعض کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا آپ نہ جائیں. بات کو بڑی توجہ سے سننا. حافظ ابن کثیر نے لکھا عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضرت امام حسین کے چچا ہیں. کہ حافظ ابن کثیر نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب حسین میرے سے مشورہ کرنے کے لیے آئے نا کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ کے روکوں کہ کوفہ کی طرف نہ جانا. جنہوں نے آپ کے بابا علی کے ساتھ وفا نہیں کی وہیں پر شہید ہوئے نا. جنہوں نے آپ کے بھائی پر خنجر چلایا، جنہوں نے آپ کے بڑوں کے ساتھ وفا نہیں کی، وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کریں گے؟ یہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا ہے. اور دوسری بات، اتنی گز زبانیں تم صحابہ، یہ میں حوالہ نہ دکھاؤں، میں نے پہلے کہا ہے جو چور کی سزا وہ میری سزا ہے. حضرت علی کے بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، امام حسین کے بھائی ہیں، انہوں نے امام حسین سے کہا، انہوں نے کہا بھائی جان آپ کا جانا درست نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی اولاد کو بھی روکا. امام حسین اپنے بھائی سے ناراض ہوئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جڑے صحابہ نو گالاں کٹ دے نے، تسی حضرت علی دے پتر نو گالاں کٹ سکدے ہو؟ یہ محمد بخاری پڑھ کے دیکھو، بیٹے ہیں مولا کائنات کے، جگر گوشے کا مولا کائنات کے، نکالو گے گالیاں؟ اب میں تم کو بتاتا ہوں، سنیو، میں اس لیے کہتا ہوں تم نے اپنے عقیدے کو سمجھا ہی نہیں کہ تم ہو کون. تم نے محسوس ہی نہیں کیا کہ تمہارے اکابرین نے تمہیں کہاں پہ لا کے رکھا ہے. ہم کہتے ہیں جو صحابہ نے کیا وہ بھی حق تھا، جو حسین نے کیا وہ بھی حق ہے. دلیل کیا ہے؟ دیکھو، کسی بات کو نا طبیعت کے مطابق نہیں جاننا، ہم نے شریعت کے مطابق جاننا ہے. کسی بات کو ہم نے شریعت کے ترازو پہ تولنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ طبیعت کیا کہتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے ظالم حکمران کے خلاف تلوار لے کر نکلنا یہ فرض نہیں ہے. شریعت دو رستے دیتی ہے، یہ سمجھنا نوجوانوں، دو رستے. پہلا رستہ شریعت کہتی ہے حق کو واضح کر دو اور لوگوں کو بتا دو یہ حق ہے یہ باطل ہے. ظالم بادشاہ سے خود کو دور کر لو، خاموشی اختیار کر لو. اس کو رخصت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ سارے بولو ذرا. رخصت کہا جاتا ہے. اب صحابہ کرام نے اس راستے کا انتخاب کیا، بتا دیا کہ وہ کیسے ہے، ٹھیک ہے. اور امام علی مقام دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے خلاف تلوار نکالو، اس کے مقابلے میں آؤ. اس کو عزیمت کا راستہ کہا جاتا ہے. امام علی مقام نے اس راستے کا انتخاب کیا. شریعت جو ہے وہ دونوں راستے اپنانے کی بندے کو اجازت دیتی ہے. رخصت کا راستہ اپنا لو، عزیمت کا راستہ اپنا لو. تسی غور کرنا ہے. یہ چور آپ کو بتانے لگا ہوں چور کون ہے. اب جو خارجی ہیں نا، خارجی جنہاں دے دل چ اہل بیت دا بغض ہے، وہ کہندے نے جدوں اننے صحابہ نے روکیا سی تے امام کیوں گے. اور جو رافضی ہیں وہ کہتے ہیں جب امام گئے تو صحابہ کیوں نہیں گئے. یہ دونوں چور ہیں. اور سنی کہتا ہے شریعت کے اعتبار سے صحابہ بھی حق ہیں، حسین بھی حق ہیں.